یہ آج ہی کی بات عرض کر دوں آپ لوگوں کے سامنے. اب وہ اس بندے سے تو ملاقات پتہ نہیں کون ہے کیا ہے, وہ ایک بچہ آیا تھا, وہ 2 نشانیاں یہاں چھوڑ کر گیا, اوپر وہ دیکھ لینا, آپ زیارت کر لینا. یہ خصوصاً قاری صاحب اور ان کے شاگرد تو کر لیں گے. اتنی ساری چیزیں لے کر آیا, وہ میں پڑھ رہا تھا تو ٹوکرے سے لے کر آیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ ٹوپیاں تھی. یہ ٹوپیاں نہیں ہوتی یہ والی پلاسٹک کی, وہ بھی گھٹیا قسم کی. اگر وہ بھائی یہاں موجود ہے تو اچھا ہے اس کے کان گرم ہو جائیں. کیا جی فلاں نے دی ہے جی, یہ کیوں؟ یہ مسجد کے لیے. کیوں؟ مسجد لاوارثوں کا یتیم خانہ ہے. گھٹیا قسم کا مال اپنے باپ کو پہنائے انسان. سمجھ میں آئے بات؟ الفاظ سخت ہے بھائی, کیا کریں. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ کوئی لاوارث یتیم خانہ نہیں ہے. جو بھی ہے منہ اٹھا کر جو ہے نا وہ چیز دے دو. خدا نے عقل دی ہے. دکان میں پیسے چھاپتے ہوئے, پیسے گنتے ہوئے تو اتنی بھونگی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے گھر پر یہ حرکتیں, گھٹیا حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں نے دی, ٹوپی دی ہیں. میں نے کہا بھائی کوئی ضرورت نہیں, لے جاؤ اس کو. وہ بچے سے کوئی 1-2 ٹوپیاں گر گئی, میرا بھی خیال نہیں تھا اس وقت. وہ جب چلا گیا تو میں نے جب نظریں اٹھائی تو دیکھا تو 2 ٹوپیاں پڑی ہوئی میں نے رکھی ہوئی, جوتوں کا جو ریک ہے نا اس کے پاس رکھی ہوئی کہ اس کی یہ حیثیت ہے. اللہ کے بندے بھائی, یہ اللہ کے نام مال دو تو عمدہ مال دو. یہ خدا کو دھوکہ دینے والی بات ہے, اور اللہ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتے ہیں. کیا ایسی ٹوپی, آپ مجھے خود بتائیں, آج آپ لوگوں کی کلاس ہے, ایسی ٹوپی اگر میں پہن کر یہاں آ کر کھڑا ہو جاؤں, قسم اٹھائیں سب ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ کیا ایک کارٹون آ گیا, ہنسیں گے نا. تو اس چیز کو پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ اور پھر مسجد میں ایسے قسم کے خیرات کرتے, کم از کم کسی سے پوچھے تو صحیح انسان کہ بھائی یہ خرچ کرنا ہے, ہم نے مسجد میں کچھ دینا ہے, آپ ہمیں مشورہ دیں مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں جو منہ اٹھا کر آ گیا, کوئی پھٹے ہوئے مصلے لے کر آ رہا ہے, کوئی کرسیاں لے کر آ رہا ہے. مسجد نہیں کیفیٹیریا ہو گیا بھائی, مسجد نہیں چائے کا جو ہے نا وہ کھوکا بن گیا بھائی. کل کو کوئی ٹیبل لا کے دے گا, جی وہ کرسیاں ہیں تو سامنے ٹیبل بھی ہو, ایک ٹیبل مین بھی ہو, کپڑا صاف کرنے والا ہو. خدا نے بھائی, خدا کا واسطہ ہے یار, دنیا کے معاملے میں ایسی باریکیاں نکالتے ہیں, دین کے معاملے میں ہم دین کو لاوارث سمجھتے ہیں. پھر جب خدا کا کوڑا برستا ہے پھر کہتے ہیں اللہ کو ہم ہی ملے تھے, تو ہمیں اللہ کا گھر ہی ملا تھا کہ ہم اللہ کے گھر کے ساتھ یہ معاملہ کریں. اچھا خاصا عقل مند آدمی ہے وہ, ان کو بٹھائیں تو وہ ایسے لیکچر سنائیں گے دین کے بارے میں, آپ کہیں گے امام غزالی کا شاگرد ہے, اس کا جھوٹا بچا ہوا اس نے پیا ہے. یہ رونے کا مقام ہے بھائی, ہنسنے کا مقام نہیں ہے, چسکے لینے والی جگہ نہیں ہے یہ. اس لیے بھائی یہ ذمہ داری صرف یہاں ہماری نہیں, آپ میں سے ہر ایک کی. کوئی آئے اس طرح کی لے کر آئے, بھائی انتظامیہ سے بات کرو, یہ ٹوپیاں نہیں چاہیے, اس کے بدلے میں پیسے دینے, فلاں نل خراب ہے, نل خرید کر لگوا کے دے دو, پلمبر بھی اپنے خرچے کا لے کر آؤ. سب کی ذمہ داری. یہ تو آیت ویسی ہی چل رہی, سورہ بقرہ چل رہی ہے نا, تو یہ آیت آ گئی تو اس کے موضوع کے مناسبت سے. اس لیے بھائی اللہ کے نام پر اگر چیز دیں تو بڑی اعلیٰ قسم کی چیز دیں. صاحب تفسیر ہدایت القرآن انہوں نے یہاں بہت اچھی بحث فرمائی ہے, طلباء کرام بھی نوٹ کر لیں اگر وہاں دیکھنا ہو, پہلی جلد کے اندر موجود ہے, کہ خرچ کرنے کے دو طریقے, 2 قسمیں خرچ کرنے کی. ایک یہ ہے کہ انسان ثواب کی نیت سے کر رہا ہے, یعنی سامنے والے نے مانگا نہیں ہے, آپ کسی کو دے رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ اسے اعلیٰ قسم کی چیز دیں, خوشبو اعلیٰ قسم کی, کپڑا جوڑا اعلیٰ قسم کا, یہ نہیں پھٹے پرانے. اپنے پاس رکھو بھائی, اس کو کہہ دو صحیح ہے. اگر کسی نے آپ سے مانگا نہیں, آپ اس کو دے رہے ہیں, اعلیٰ قسم کی چیز دیں, ٹھیک ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے کہ آج کل سیلاب زدگان والا معاملہ ہے, وہ قسم پرسی کے عالم میں, سردیاں آ رہی ہیں, ان کو لحاف کی ضرورت ہوگی, ان کو کمبل کی ضرورت ہوگی, ان کو موزوں کی ضرورت ہوگی. اب آپ سے کسی نے سوال کر لیا مجھے کمبل دو, اب ظاہر بات ہے آپ گنجائش والے نہیں ہیں, آپ کے اتنا مہنگا کمبل لے کر دیں, آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس گھر میں ضرورت سے ایک اضافی رکھا ہوا ہے, آپ وہ ضرورت سے اضافی کمبل اس کو دے دیں, اگرچہ وہ پرانا ہے. اس لیے کہ یہ دوسری قسم ہے. پہلی قسم ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں, یعنی اس نے آپ سے مانگا نہیں, اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کی کنڈیشن یہ ہے, بعض اوقات لوگ مانگ بھی لیتے ہیں بیچارے. اب اس صورت میں آپ نے اپنی گنجائش کے اعتبار سے ضرورت سے زائد سامان بھی دے دیا تو یہ برا نہیں ہے.
اس لیے کہ دونوں کے بارے میں آیتیں ہیں. پہلے کے بارے میں عمدہ مال دو، لن تنالوا البر. دوسرے کے بارے میں آیت موجود ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ اے میرے نبی یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہتے ہیں ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ خرچ کریں. جلالین تفسیر اس میں خود یہاں موجود ہے اس موقع پر. وہ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ ایسی چیز خرچ نہ کرو کہ جس کے تم محتاج ہو اور وہ آپ نے دے دی کسی اور کو، اور فی الوقت آپ اس کے محتاج ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. تو یہ دونوں باتیں انہوں نے جوڑی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں عمدہ مال دو، ایک مطلب حلال مال، حلال کمائی میں سے دو، دوسرا مطلب. اس لیے بھائی ہم کسی ساتھی کو دیکھ کر نہیں کہ جی اس کی کمائی حرام ہے، ہم اس کی دعوت قبول کر کے سب کے روزوں پر پانی پھیر دیں، سب کے نیک اعمال پر پانی پھیر دیں. اللہ کو جواب دینا ہوگا. بھائی مشتبہ چیز سے بھی انسان بچے. ہمارے اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں جو اکابر دیے نا، خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ واسعۃً و رحمتاً، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مرض الوفات بس آخری دن تھے. تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز منگوائی. 7 کا کمرہ ان کا تھا، ایک والدہ کا تھا، ایک ان کا تھا. تو والدہ ہم سے کہا کہ کوئی چیز لے کر، مجھے وہ کوئی چمچ اور پلیٹ وغیرہ چاہیے تھی، وہ انہوں نے ہم سے منگوائی، ہم نے لا کر دی. ابو نے جیسے ہی استعمال کیا، شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں والد صاحب نے جیسے ہی استعمال کیا فوراً کہا، فرمایا لے جاؤ اسے. ہم نے کہا بجی لے جائیں گے، کہا لے جاؤ اسے. ہم نے کہا بجی وجہ بتائیں. کہا وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں بند ہو جائیں اور تم یہ سمجھو کہ میرے کمرے میں جتنی چیزیں ہیں وہ تو میری ملکیت کی، یہ چمچ اور پلیٹ بھی تم یہ سمجھو کہ میری ملکیت کی ہے، حالانکہ یہ تمہاری ماں کی ملکیت کی ہے، میری ملکیت کی نہیں. تم اسے میرا سمجھ کر میرے میراث میں تقسیم کر دو کہ ظلم ہوگا. اتنی باریکی سے. آج بس ہم نے کلمہ، نماز، روزہ، حج پڑھا ہوا ہے، یہ سمجھا ہوا بہنوں کی زکات، وہ میراث کا مال دبایا ہوا ہے، بھائیوں کی میراث کا مال دبایا ہوا، ہوش ہی کچھ نہیں ہے. بھائی تو ہمارے اکابر اتنے محتاط ہوا کرتے تھے، خیال کیا کرتے تھے کہ کہیں کیا میراث کے اعتبار سے کسی کا حق کیا ہو جائے، ضائع نہ ہو. حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر میں نے ایک واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے. ہمارے بنوئی ٹاؤن کے بانی تھے، اللہ ان کی قبر کو کروڑ رحمت نازل فرمائے ان پر. حضرت شانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے. ان کا معمول یہ تھا کہ جب دفتر میں بیٹھتے، میرے بھائی یہ مسجد کے نمازیوں کے لیے بھی بہت ضروری باتیں ہیں، اس لیے کہ گھر کی بجلی ہر ایک بچاتا ہے. مسجد میں کوئی وہاں کھڑا ہوا پنکھا چلا رہا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوا پنکھا چلا رہا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہوا پنکھا چلا رہا ہے. وہ 4-5 افراد ایک پنکھے کے نیچے بھی تو آ سکتے ہیں. موسم اچھا ہے، پنکھا بند کر کے کھڑکی کھول دیں، ہوا آئی انشاءاللہ. اور میں گارنٹی دیتا ہوں اگر پنکھا نہ چلے کسی کی موت واقع نہیں ہوگی، اگر ہوگی سجدے میں جائے گا انشاءاللہ اسی حالت میں اٹھے گا. تو حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یقین کرو پتہ نہیں آج یہ ہو کیا آ رہا ہے، یہ لگتا ہے اس نے پانی کے اندر کچھ مکس کر دیا ظالم نے، بجائے نیچے جانے کے یہ سلسلہ اوپر جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے کا کام ہوتا تھا پنکھا چلاتے تھے، لکھتے تھے. اور جب اپنا ذاتی کام ہوتا، اپنا کوئی کام ہوتا جس کا تعلق مدرسے سے نہیں تھا، گھر کا کوئی کام، ذاتی خطوط، اپنے شیخ کو کوئی خط لکھنا، اپنے دوستوں کو خط لکھنا، حضرت لکھا کرتے تھے. پھر مدرسے کے نام کا وہ کاغذ بھی استعمال نہیں فرماتے تھے، مدرسے کے مد سے جو قلم تھا وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. پہلے پنکھا بند کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر باہر کی سورج کی روشنی سے، دن کی روشنی سے کام حاصل کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہے، اپنے ذاتی پیسوں کے کاغذ سے کو استعمال کرتے تھے کہ یہ میرا ذاتی کام ہے. ہم تو بھائی اللہ معاف فرمائے، اگر کہیں نوکری کرتے ہیں وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، یا کوئی صاحب بنا ہوا ہے تو اپنے ماتحتوں کی تنخواہیں مار دیتے ہیں، ان پر ظلم یہ کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں کاٹ دیتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کوئی آتا نہیں اس کی تنخواہ پوری دیتے ہیں، جو آ رہا ہے اس پر ظلم کرتے ہیں. دونوں طرف کا معاملہ اوپر نیچے کا، جس کو افراد تفرید کہا جاتا ہے، بیلنس نہیں ہے، ان بیلنس ہو چکے ہم.
تو یہ ہمارے اکابر تھے کہ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. سردیاں آ رہی ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللہ کرے ہم سب مطالعہ کریں، آپ بھی تھی، اس میں ہمیں کئی ہماری زندگی کے سوالوں کے جواب ملیں گے.